کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، آپ سبھی پر اللہ کی سلامتی ہو۔ موجودہ وقت میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امت محمدیہ پر بہت ہی آزمائش آ رہی ہے، اور بعض لوگ ان آزمائشوں سے گھبرا گئے ہیں اور گھبرا کر کے کچھ ایسے الفاظ کہہ رہے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ جسے بالکل ناپسند کرتا ہے۔ ان حالات میں، ان آزمائشوں میں اسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور آزمائشیں صرف ہماری نہیں ہو رہی بلکہ ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان پر بہت زیادہ سخت آزمائشیں ہوتی آ رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ آزمائش لی وہ اپنے رسولوں کی آزمائش لی۔ ہمارے پاس سب سے بہترین آزمائش پر ثابت قدم رہنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت موجود ہے۔ ان کی پوری زندگی پر اگر ہم غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کم عمری میں سب سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، اور اسی پر جم گئے، یہ جم جانا اصل آزمائش ہے۔ اصل کامیابی جو اللہ تبارک تعالیٰ کی آتی ہے وہ جم جانے پر ہے۔ صرف ایمان لا دینا، یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لائے، اس کے بعد آزمائش نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بارے میں کہتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو ان کے والد نے کہا کہ ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں کی خلاف ورزی کرتے ہو؟ اگر یہی حال رہا تمہارا تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، تمہیں سنسار کر دیں گے، تمہیں ایسی سخت سزا دی جائے گی۔ اس کم عمر میں بھی حضرت ابراہیم جو ہے مایوس نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں کہ ان حالات میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ انہوں نے بہت ہی اچھے صبر کے ساتھ اچھے الفاظ میں اپنے والد کو کہا کہ ابا حضور، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور میں جا رہا ہوں یہ گھر چھوڑ کر، اور اللہ سے یہ دعا کروں گا، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو سنے گا، اور آپ کے لیے میں دعا کروں گا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ جس شہر میں، عراق کے اور شہر میں جو آپ رہتے تھے، جو ایک بڑا تجارتی شہر ہوا کرتا تھا اس وقت کا، اس شہر میں تمام طرح کے شرک موجود تھے۔ لوگ آگ کی بھی پوجا کرتے تھے، لوگ چاند کی بھی پرست کرتے تھے، سورج کی بھی کرتے تھے۔ جن چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ان کی پوجا تو کرتے تھے، ساتھ میں ایک سیاسی راجنیتک پوجا بھی وہ کرتے تھے، یعنی سیاسی بت بھی وہاں موجود تھے۔ جیسے فرعون کہلاتا تھا کہ میں اللہ ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، اسی طرح نمرود بھی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا، اور اس کی عبادت لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کوئی معمولی گھر کے نہیں تھے۔ ان کی آشائش، آرام، ایک راجہ کی طرح ان کا فیملی تھا۔ باوجود اس کے انہوں نے ان سب چیزوں کو ٹھکرایا صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ آپ جب وہاں سے نکلے، آزمائش کا دور یہیں ختم نہیں ہوا۔ وہ سماج آپ کا مخالف تھا، آپ کے سامنے آگ جلائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو اس میں ڈال دیا جائے گا۔
ان حالات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر یقین نہیں کھویا، پریشان نہیں ہوئے اور آگ میں ڈال دیے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا کہ یہ آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اس کے بعد آپ کو حکم ملا کہ وہاں سے ہجرت کیجیے، اور آپ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کے سرزمین پر چلے گئے۔ تقریباً 80 سال کی عمر میں آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں ایک صالح بیٹا عطا کر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کے بدلے میں یہ جواب دیا کہ ہم آپ کو ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ وہ جب اولاد ہوا تو بچپن میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ آپ اپنے بیوی اور بچے کو لے کر حجاز کے میدان میں چلے جائیے اور وہاں آپ چھوڑ کر چلے آئیے۔ وہاں نہ کوئی آبادی، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی کھیتی، نہ گھاس، کچھ نہیں، سوائے ریگستان کے اور پہاڑ کے کچھ نہیں، اور 2 جان، ایک ان کی والدہ اور ایک معصوم بچہ۔ اور اس کو اس حال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اپنے کلیجے کو کس طرح سنبھالا ہوگا، اپنے جذبات کو کس طرح کنٹرول کیا ہوگا، اس پر غور کیجیے۔ ان حالات میں چھوڑ کر کے ان کو واپس چلے آئیں۔ بیچ بیچ میں آپ آتے جاتے رہیں۔ جب 14 سال کی عمر تک آپ پہنچے، آپ نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اس حلیم بیٹے نے، جسے اللہ تعالیٰ نے حلیم کا لقب دیا تھا، کہا کہ اے ابا حضور، آپ کو جو حکم مل رہا ہے آپ اسے کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں ثابت قدم پائیں گے۔ اور دونوں باپ بیٹے قربان گاہ کی طرف چلے۔ ایسی سخت آزمائش جس پر آئی ہو، اور وہ صرف بڑھاپے کا آخری تقریباً 90 سال کے زائد عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اور ایک دم جوان بیٹا جو جوانی کی کگار پہ پہنچ رہا ہو، تصور کیجئے، اور اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی بات ہے۔ اپنے ہاتھوں سے آپ نے ان کے گردن پر چاقو رکھ دیا اور چاقو چلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو ہٹا کر وہاں ایک مینڈا رکھ دیا، اور ایگزام لینے والا یہ مرتبہ حضرت ابراہیم کو ملا۔ ایگزام لینے والے نے کہا کہ میں نے واقعی میں بہت سخت کوشچن تیار کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ تم پورا پیپر لکھ پاتے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، اور اسے رزلٹ گھوشت کر دیا کہ تم کامیاب ہو گئے۔ تم نے ہر آزمائش پر اللہ کا شکر بدا لایا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ کے حکموں کے مطابق ہر آزمائش پر کھڑے اترے۔ یہ ہماری تعلیمات ہے۔ اسلام ہمیں ایسے تیار کرتا ہے۔ ایسی سخت آزمائشیں نبیوں کے ساتھ ہوئی، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، پھر ان تھوڑی سی آزمائشوں سے ہم گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں؟ یقین جانیے کہ ان حالات میں اگر ہم نے کوئی بھی ایسے الفاظ نکال دیے، ایمان سے پھرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ہم نے ایسے الفاظ نکال دیے جس سے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ تمام کے تمام بیکار ہو گئے۔ یہ زندگی بھی برباد، اور آخرت کی لامحدود زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، ان آزمائشوں سے زیادہ نہیں آ سکتی ہمارے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم تمہاری اتنی ہی آزمائش لیں گے
جتنی تمہیں برداشت کرنے کی طاقت ہو۔ نبیوں والا ایمان ہمارا نہیں ہے، اس لیے نبیوں والی آزمائش ہماری نہیں ہوگی۔ ہماری آزمائش ہمارے ایمان کے مطابق ہوگی۔ درجات اللہ تبارک تعالیٰ اسی آزمائش میں ثابت قدم اگر ہم رہ گئے تو ہم کو انشاءاللہ عطا کر دے گا۔ ان آزمائشوں میں جیسے پیغمبروں کی آزمائش ہوئی، وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے مشن کو کرتے چلے گئے، اللہ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے چلے گئے۔ وہی کام ہم کو کرنا ہے۔ جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، ان تمام آزمائشوں میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم اس مشن کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں گے، اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو مشن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے۔ وہ مشن ہمارا اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اصل مشن یہی ہے۔ انیائے کے خلاف آواز اٹھانا، ظلم و ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، اور ہر طرح کی برائی کے خلاف ہمیں اچھائی کی کوشش کرتے رہنا، ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف ہمیں انصاف کی کوشش کرتے رہنا، انصاف قائم کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کے اس فرمان کو لوگوں تک پہنچانے رہنا، یہ ہمارا مشن ہونا چاہیے۔ اور انشاءاللہ یہی وہ چیز ہے جن سے حالات بدلیں گے، اور ہمیشہ انہی کاموں سے حالات بدلے ہیں۔ اور یہ ابھی جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، یہ حالات سے تو فرعون گھبراتا ہے، باطل نظریات گھبراتے ہیں، طاغوت گھبراتا ہے، ایمان والے کبھی نہیں گھبراتے۔ چند مٹھی بھر لوگ غالب آئے ہیں اور ہمیشہ آئیں گے۔ شرط یہی ہے کہ اللہ پر توکل کے ساتھ، صبر اور استقامت کے ساتھ اسلام پر جمے رہنا، جیسا کہ کہا کہ اور ہم ایمان لائے اللہ پر اور جم گئے۔ یہ جم جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر ہم اس پر ثابت قدم رہے اور جم گئے تو آپ جان لیجئے، یقین رکھیے کہ انشاءاللہ کامیاب تو ہم ہی ہوں گے، غالب تو ہم ہی آئیں گے، ہم رہیں یا نہ رہیں، لیکن اللہ کا دین غالب رہے گا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس اللہ کے دین کو، جب اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا، اس میں ہمارا حصہ کیا ہوگا، ہمارا حصہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ یہ ہماری کامیابی کا معاملہ ہے کہ ہم کامیاب ہو پائیں گے یا ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ کا دین تو کامیاب ہوگا، وہ غالب ہوگا۔ ہماری زندگی کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی، ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کی فکر کرنی ہے۔ تو ہمیں صبر کے ساتھ اسلام پہ، ایمان پہ جمے رہنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔